يتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وملجانا وموانا سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والمطمئنين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين بندے پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سارا ہر ولی گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا ناقِ سارا پیر کامل کاملارا رہنما اللہ رب العالمین احکم الحاکمین جل جلالہ و جل شانہ واتم برہانہ کی حمد و ثنا اور حضور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم احمد مجتبیٰ جناب حضرت محمد مصطفیٰ
صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد انتہائی واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، حاضرینوں، ناظرینوں، سامعین گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم اور اس کی توفیق سے ہم اس کے گھر میں نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے حاضر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو جمعۃ المبارک کی برکات نصیب فرمائے۔ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ ابھی چند دن پہلے حضور سیدی داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کا 981واں عرس مبارک گزرا ہے، یعنی حضور سیدی فیض عالم حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو دنیا سے پردہ فرمائے ہوئے 981 سال گزر چکے ہیں۔ اتنا عرصہ گزرنے کے بعد آپ کے ذکر میں کوئی کمی نہیں آئی، بلکہ جو زمانہ گزرتا جا رہا ہے آپ کے ذکر کے اندر اضافہ ہی ہوتا چلا جا رہا ہے۔ یہ جو آپ کے ذکر میں اضافہ اور آپ کے ذکر کا چرچا پوری دنیا میں ہو رہا ہے، اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ آپ کا ذکر اس لیے بلند ہے کہ پورا سال آپ کی پبلسٹی ہوتی ہے، اشتہارات چھپتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ صرف ایک ہی بات ہے کہ اللہ جن کے ذکر کو بلند کرے کوئی اس کے ذکر کو کم کر سکتا اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن مجید میں وعدہ ہے، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، اے بندے تو میرا ذکر کر، میں دنیا میں تیرے چرچے کر دوں گا۔ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے زندگی بھر اللہ کا ذکر کیا۔ دنیا میں بڑے بڑے ولی آئے، لیکن جو عظمت اور شان داتا حضور کے حصے میں آئی وہ انہی کا حصہ ہے۔ اللہ کا زندگی بھر ذکر کرتے رہے تو انہوں نے اپنی زندگی اللہ کے ذکر میں گزار دی۔ اب اللہ اپنا وعدہ نبھا رہا ہے، اللہ فرما رہا ہے کہ تو نے میرا ذکر کیا ہے، اب ساری دنیا تیرا ذکر کرتی رہے گی، ہر جگہ تیرے چرچے ہوتے رہیں گے، ان چرچوں کو کوئی کم نہیں کر سکتا، کیونکہ چرچے کرنے والی خدا کی ذات ہے۔ حضور سیدی فیض عالم حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے چند ایک باتیں آپ کی شخصیت اور آپ کی تعلیمات کے حوالے سے عرض کرنی ہیں۔ عرس پاک کی مناسبت سے اتنا تو تقریباً جو پرانے ہمارے نوازی ہیں، جمعہ پڑھنے والے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ حضور فیض عالم حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کا تعلق افغانستان سے ہے۔ افغانستان کے اندر ایک صوبہ ہے جس کا نام ہے غزنی، اور اس غزنی کے اندر حضور فیض عالم حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کی ولادت باسعادت ہوتی ہے۔ آپ کے نام کے ساتھ لکھا ہوتا ہے علی بن عثمان الحجویری الجلابی۔ یہ حجویری اور جلابی یہ دو وہاں محلے تھے، ایک کا نام تھا حجویر غزنی شہر کے اندر،
ایک محلے کا نام تھا حجویر اور ایک کا نام تھا جلاب۔ جلاب محلے کے اندر آپ کے ددیال تھے، یعنی آپ کے دادکے، اور حجویر کے اندر آپ کے نانکے ننیال۔ تو اس واسطے حضور فیض عالم حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ جلابی بھی ہیں، آپ حجویری بھی ہیں، اور آپ غزنوی بھی ہیں۔ حضور سیدی فیض عالم حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ لاہور تشریف لائے تقریباً 435-34 کی دہائی میں، یعنی سن 400 ہجری میں آپ پیدا ہوئے اور 35 سال کی عمر میں آپ یہاں لاہور میں جلوہ گر ہو گئے۔ آپ جب افغانستان سے یہاں لاہور تشریف لائے تو آپ کے ساتھ آپ کے 2 ساتھی تھے جن کی آج بھی قبریں آپ کی قبر مبارک کے دائیں بائیں موجود ہیں۔ ایک کا نام حضرت شیخ حماد اور دوسرے کا نام شیخ ابو سعید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہما۔ تو یہ 2 آپ کے ساتھی تھے، یہ آپ سے سوالات کرتے تھے، کیونکہ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کا شمار بر صغیر کے ان صوفیاء میں ہوتا ہے کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ظاہری علوم بھی عطا فرمائے ہوئے تھے اور جن کو اللہ پاک نے باطنی علوم کا خزانہ بھی عطا فرمایا ہوا تھا۔ ظاہری علوم بھی آپ سارے پڑھ کے آئے تھے۔ آپ کے بچپن کے اندر جو آپ کے واقعات ہیں ان میں ایک واقعہ ملتا ہے کہ آپ غزنی کے اندر سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مدرسے میں طالب علم تھے۔ آپ کی عمر تقریباً کوئی 12-13 سال تھی۔ تو سلطان محمود غزنوی ایک عادل بادشاہ تھا، اس نے مدرسہ بنایا، وہاں آپ پڑھتے تھے۔ تو ایک دن بادشاہ مدرسے کا وزٹ کرنے کے لیے، اپنے مدرسے کو دیکھنے کے لیے کہ میں نے جو مدرسہ بنایا ہے اتنے اہتمام کے ساتھ، تو ذرا دیکھوں کہ وہ کیسے چل رہا ہے۔ تو بادشاہ وزٹ کرنے کے لیے، مدرسے کو چیک کرنے کے لیے مدرسے کا وزٹ کرتا ہے، تو جناب سارے جو اساتذہ کرام تھے، سارے طلباء تھے، وہ بادشاہ کے استقبال کے لیے کھڑے ہو گئے، کیونکہ عادل بادشاہ کا استقبال کرنا بھی عبادت ہے۔ وہ نیک لوگ تھے تو سارے اس کا استقبال کر رہے ہیں، لیکن حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ جس کمرے میں بیٹھ کے پڑھ رہے تھے، آپ اپنی پڑھائی میں مصروف رہے۔ آپ نے اس طرف توجہ ہی نہیں فرمائی کہ کون آ رہا ہے، کس کا استقبال ہو رہا ہے اور کس کے لیے آہو بھگت کی جا رہی ہے۔ آپ اپنی پڑھائی میں محو ہیں، مستغرق ہیں، مصروف ہیں پڑھائی کے اندر۔ تو جس وقت وہ وزٹ کرتے کرتے آپ جس کمرے میں تشریف فرما تھے اس کے آگے سے گزرا، تو آپ کے ایک استاد گرامی تھے، انہوں نے کہا کہ بیٹا علی بن عثمان، دیکھو یہ وقت کا بادشاہ سلطان محمود غزنوی آیا ہوا ہے۔ آپ نے وہیں بیٹھے بیٹھے نظر اوپر اٹھائی، نظر بھر کے جب اس کو دیکھا بادشاہ کو، تو سلطان محمود غزنوی وقت کا بادشاہ، عادل بادشاہ، اس نے جب حضور سیدی فیض عالم حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کو پڑھائی میں محو دیکھا، پڑھائی میں مستغرق دیکھا، تو وقت کا بادشاہ سلطان محمود غزنوی کہنے لگا، میں اس بچے کی پیشانی میں ایسا نور دیکھ رہا ہوں جس سے ایک زمانہ روشن اور منور ہو جائے۔ زندہ باد۔
زندہ باد. میں اگر قرآن و حدیث کے حوالے سے عرض کروں تو جو میں نے آیات طیبات آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، ان آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولیاء کی عظمت کا خود خطبہ عطا فرمایا ہے. آپ ایک اللہ کے ولی کی شان میں خطبہ سن رہے ہیں تو قرآن نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اپنے ولیوں کی شان کے خطبے بیان فرمائے. فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. فرمایا خبردار، بے شک جو اللہ کے ولی ہیں، جو اللہ کے دوست ہیں، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ ان پر کوئی خوف ہے نہ وہ غمگین ہوں گے. اور آگے تعارف کروایا، پہچان کرائی، ولی ہوتا کون ہے؟ فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو صاحب ایمان بھی ہوتا ہے اور صاحب تقوی بھی ہوتا ہے، جس کا عقیدہ بھی درست ہوتا ہے، عقائد کے اعتبار سے بھی وہ اعلیٰ مقام پہ ہوتا ہے اور اعمال کے اعتبار سے بھی وہ اعلیٰ اور عرفہ درجے پر فائز ہوتا ہے. لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ، دنیا کی زندگی ہو یا آخرت کی زندگی ہو، ان کے لیے بشارتیں ہی بشارتیں ہیں، ان کے لیے رحمتیں ہی رحمتیں ہیں. لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کی باتیں نہیں بدلتی. لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کی باتیں نہیں بدلتی. اور فرمایا یہ ان کے لیے بہت بڑی کامیابی ہے. تو آپ نے سنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود اپنے ولیوں کی عظمت اور شان کو بیان فرما رہا ہے. اور اگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کو دیکھا جائے تو برکت کے لیے میں ایک حدیث پاک عرض کر دیتا ہوں کہ صحیح مسلم شریف کی حدیث پاک ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے کسی بندے سے پیار ہوتا ہے، اپنے کسی ولی سے اللہ کو محبت ہوتی ہے، پھر اللہ کیا کرتا ہے؟ اللہ جبرائیل امین کو بلاتا ہے اور فرماتا ہے جبرائیل، مجھے علی بن عثمان حجویری سے محبت ہو گئی، تو بھی اس سے محبت کر. یہ حدیث پاک عرض کر رہا ہوں اور ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، اللہ کو جب بھی کسی ولی سے محبت ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی پھر اس محبت کا اعلان کرواتا ہے. جبرائیل امین کو بلا کے جبرائیل، مجھے علی بن عثمان حجویری سے محبت ہے، تو بھی اس سے محبت کر. اور فرماتا ہے اللہ، اے جبرائیل، آسمان کے اندر جتنے فرشتے ہیں سب کو جمع کرو اور جمع کر کے میرا اعلان سنا دو کہ اے آسمان میں رہنے والے فرشتوں، اللہ علی بن عثمان حجویری سے محبت کرتا ہے، میں جبرائیل بھی محبت کرتا ہوں. اللہ کا حکم ہے تم سارے بھی اس سے محبت کرنے لگ جاؤ. ابھی زمین والوں کو کوئی پتہ نہیں اوپر کیا ہو رہا ہے. یہ سوچ انتہائی گھٹیا سوچ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں کسی کی کوئی عزت نہیں. میں داتا حضور رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کے قدموں کا سہارا لے کے عرض کرنا چاہتا ہوں، ارے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان تو وراء الورا ہے، ہمارے آقا کی شان بہت اونچی ہے. میرے آقا کے جس غلام سے اللہ راضی ہو جاتا ہے اس کی عظمت کے اعلان آسمانوں میں کروا دیتا ہے. سوچ دی جاتی ہے اللہ کی بارگاہ میں سارے برابر ہے، کسی کی کوئی عزت نہیں. اللہ خود فرماتا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، فرمایا عزت اللہ کے لیے ہے، اللہ کے رسول کے لیے ہے اور مومنوں کے لیے ہے. سمجھ آ رہی بات کی جناب؟ عزت مومن کی عزت ہے. سمجھ آئیے، مومن کی عزت ہے. اگر عزت نہیں تو پھر آسمانوں میں اعلان کیوں ہو رہے ہیں؟ پھر میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں
ثم یودع لہ القبول فی الارض، پھر اس اللہ کے ولی کی محبت زمین میں رکھ دی جاتی ہے، رکھ دی جاتی ہے۔ کیا مطلب؟ جس سینے کو اللہ پسند کرتا ہے اس سینے کے اندر اپنے ولی کی محبت رکھ دیتا ہے۔ یہ نعرے ضرور لگائیں، لیکن نعرے کی جو ترتیب ہے نا، جو ہم اہل سنت و جماعت کے ہاں ترتیب ہے، اس ترتیب سے لگایا کریں۔ ہمارے ہاں ترتیب یہ ہے: نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ایسا ایسا کو سننا لوے، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، عظمت و شان حضور سیدی داتا گنج بخش۔ بزرگ فرماتے ہیں اگر چیک کرنا ہو نا تو کسی بندے کو اس کا ایمان چیک کرنا ہو تو اس کے سامنے کسی اللہ کے ولی کا نام لو۔ یہ تھرمامیٹر ہے، تھرمامیٹر، ہاں جی، تھرمامیٹر کے ذریعے وہ ڈاکٹر بخار چیک کرتے ہیں نا جی، یہ بھی تھرمامیٹر ہے ایمان کو چیک کرنے کا۔ کسی اللہ کے ولی کا نام لو، طبیعت خوش ہو جائے، سمجھنا مومن ہے۔ طبیعت پریشان ہو جائے، سمجھنا گڑبڑ ہے۔ کیوں جی؟ ہاں، یہ اللہ کی طرف سے محبت ہے۔ ثم یودع لہ القبول فی الارض، صحیح بخاری کی حدیث پاک ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حضرت عبداللہ بن مسعود راوی ہیں، کسی شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیف تقول فی رجل احب قوما ولم یلحق بہم، آقا اس شخص کے بارے میں آپ کا کیا فتویٰ ہے جو نیک لوگوں سے محبت کرے لیکن اس درجے کا نیک نہ ہو؟ نیک لوگوں سے محبت کرے ولم یلحق بہم، اس درجے کا نیک نہ ہو، آقا اس کے بارے میں آپ کا کیا حکم ہے؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا المرء مع من احبہ، فرمایا آدمی کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے فتوے کے بعد دنیا کے کسی مفتی کے فتوے کی حاجت نہیں ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے امتیوں، اگر اپنا حشر اچھا کرنا چاہتے ہو نیک لوگوں سے پیار تم کرو، میں تمہیں گارنٹی دیتا ہوں اللہ تمہارا حشر اچھا فرما دے گا۔ میں عرض یہ کر رہا ہوں، حضور سیدی فیض عالم حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے اپنی کتاب کشف المحجوب شریف لکھی۔ یہ وہ عظمت والی کتاب ہے۔ پہلے داتا صاحب کی عظمت دیکھیے، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو امام الاولیاء کہا جاتا ہے اور حقیقت میں وہ ہیں، آپ اکثر علماء سے سنتے ہیں غوث اعظم درمیان اولیاء، چوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم درمیان انبیاء کی صف میں جو امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام ہے، اولیاء کی صف میں حضور غوث اعظم سرکار کا وہ مقام ہے۔ حضور غوث پاک سرکار کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں میں اگر
داتا صاحب کے زمانے میں ہوتا تو میں ان کا مرید ہوتا. ہائے ہائے ہائے، یہ شان ہے. میں اگر ان کے زمانے میں ہوتا تو ان کا مرید ہوتا. یہ داتا صاحب کی شان ہے. اور جب حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ مدینہ پاک سے اپنے نانا جان سے اجازت لے کے ان کے حکم کے مطابق ہندوستان جاتے ہیں تبلیغ کرنے کے لیے، تو جو راستہ اختیار کرتے ہیں لاہور والا اختیار کرتے ہیں. اور داتا حضور کی بارگاہ میں جب حاضری دیتے ہیں 40 دن یہاں داتا حضور کی بارگاہ میں حاضری دی، اور 40 دنوں میں جو کچھ دیکھا اسے ایک شعر میں کہہ دیا: گنج بخشے گنج بخشے فیض عالم، مظہر نور خدا. مل کے پڑھ لو ذرا. گنج بخشے فیض عالم، مظہر نور خدا، ناقصارا پیر کامل، کاملارا رانما. گنج بخش ہیں، خزانے بخشنے والے ہیں. یہ جو داتا صاحب خزانے دیتے ہیں نا، یاد رہے ان کے کوئی اپنے خزانے نہیں ہیں، اللہ کے خزانوں سے. اور یہی تو لوگوں کو پتہ نہیں ہے. کہتے ہیں جی داتا صاحب کا عرس آتا ہے تو بینر فلیکس لگتے ہیں، جی حقیقی داتا کون؟ ہاں جی، حقیقی داتا کے نام کی سبیل، اس طرح کے اشتہارات لگتے ہیں. میں یہ کہنا چاہتا ہوں حقیقی داتا اللہ ہے، اور اللہ کی عطا سے حضور داتا صاحب بھی داتا ہے. اللہ کی عطا سے ہم درمیان سے یاد رہے، توجہ ہے نا، ہم درمیان سے اللہ کریم کو نہیں نکالتے. یہ ہر مسلمان یہ بات کان کھول کے سنے. ہمارا یہ ایمان اور عقیدہ ہے حضرت داتا صاحب اللہ کے ولی ہیں، اور جو کچھ ان کے پاس ہے وہ اللہ کا دیا ہوا ہے. جو خزانے ہیں اللہ نے دیے ہیں، یہ اللہ کے مقابلے میں نہیں ہیں، اللہ کی عطا سے سب کچھ دینے والے ہیں. اور یہاں داتا حضور کی بارگاہ سے خالی کوئی نہیں جاتا. ناقص آ جائے کامل بن جاتا ہے، ناقص آ جائے کامل بن جاتا ہے، اور کامل آ جائے تو اکمل بن جاتا ہے. کیوں جی؟ ہاں، یہ داتا حضور کی بارگاہ ہے، خالی کوئی نہیں جاتا یہاں سے. آئیے آپ کی تعلیمات کے حوالے سے میں ایک دو باتیں عرض کروں. حضور فیض عالم حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے ایک دفعہ کوئی مشکل پیش آئی، روحانی مسئلہ تھا، حل نہیں ہو رہا تھا. میں حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار پہ گیا، وہاں میں نے حاضری دی تو ان کی برکت سے اللہ نے میرا مسئلہ حل کر دیا. تو مزارات پہ جانا یہ کوئی آج کا کام نہیں ہے، یہ آج سے ہزار سال پہلے داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھ رہے ہیں کہ مجھے بھی کوئی مسئلہ درپیش آتا تو میں اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں جاتا، ان کے صدقے سے دعا کرتا، اللہ ان کی برکت سے مسئلہ حل فرما دیتا. تو یاد رہے اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں جانا یہ اللہ کے ولیوں کی سنت ہے، یہ کوئی شرک یا بدعت نہیں ہے. ہمارا کوئی سنی عالم دین
آپ کو یہ نہیں کہے گا کہ دربار پہ جا کے سجدہ کرو، دربار پہ جا کے جھک جاؤ، جناب اس کے چکر لگاؤ۔ کوئی سنی عالم دین آپ کو یہ نہیں کہے گا، ہر کوئی یہی کہے گا کہ وہاں جاؤ، جا کر اللہ کی عبادت کرو، ان کے وسیلے سے دعا مانگو، اللہ کریم ان کے وسیلے سے تمہاری دعا کو قبول فرما دے۔ یہ مقصد ہے دربار شریف پہ جانے کا۔ اور حضور داتا صاحب فرماتے ہیں ایک دفعہ ایسا ہوا کہ مجھے مشکل پیش آئی، میں داتا صاحب فرماتے ہیں کہ میں جناب حضرت بائی یزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پہ دوبارہ گیا، وہاں میں 3 مہینے رہا۔ کتنا؟ 3 مہینے رہا، ہر روز 3 مرتبہ غسل کرتا اور 30 مرتبہ وضو کرتا۔ 3 مرتبہ ڈیلی، روز میں کیا کرتا؟ غسل کرتا، 30 مرتبہ وضو کرتا۔ لیکن قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا، میرا مسئلہ حل نہ ہوا۔ پھر میں وہاں سے خراسان جو ایران کی طرف ہے وہاں میں چلا گیا، تو راستے میں مجھے ایک جگہ رات گزارنی پڑ گئی۔ وہ سرا تھی، یہ سننے والی بات ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ وہاں مجھے سرا کے اندر رات گزارنا پڑی، تو وہاں کچھ لوگ تھے جو صوفی نما تھے، صوفی نہیں تھے، صوفی نما تھے، یعنی انہوں نے لباس سارا صوفیوں والا پہنا ہوا تھا، وضع قطع شکل و صورت وہ ساری صوفیوں والی بنائی ہوئی تھی، لیکن وہ صوفی نہیں تھے۔ کیوں جی؟ وہ بھیڑ نما بھیڑیے تھے۔ اس کا مطلب یہ داتا صاحب کے زمانے میں بھی 2 نمبر لوگ موجود تھے جو اپنے آپ کو صوفی کہتے تھے لیکن صوفی نہیں تھے۔ اگر اس زمانے میں 2 نمبر صوفی ہو سکتے ہیں، آج تو بہت زیادہ ہو سکتے ہیں۔ بڑے بڑے آپ کو ملیں گے 2 نمبر، لیکن یاد رہے حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے 1 نمبر اور 2 نمبر کی پہچان دی ہے۔ میں وہ بھی آگے عرض کروں گا۔ اس بات میں جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ ذرا سنیے۔ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے جب انہوں نے دیکھا، توجہ ہے نا جی، مجھے دیکھا تو کہنے لگے یہ ہم میں سے نہیں ہے۔ وہ کہنے لگے آپس میں کہ یہ ہم میں سے۔ میں نے کہا بالکل ٹھیک کہہ رہے، میں ان میں سے نہیں تھا۔ وہ 2 نمبر تھے، میں 1 نمبر تھا۔ وہ 2 نمبر تھے، میں 1 نمبر تھا، واقعی ان میں سے نہیں تھا۔ فرمایا وہ خود اوپر والی منزل پہ رہے، مجھے نیچے جگہ دی انہوں نے ایک چبوترے پر، اور انہوں نے جناب بڑے اعلیٰ قسم کے رات کو کھانے کھائے، اور مجھے ایک روٹی دی، وہ پھپھوندی جسے ہم الی کہتے ہیں، الی والی روٹی کو پرانی پڑی تھی، انہوں نے میری طرف پھینکی کہ یہ کھا لو۔ مجھے ان کے اعلیٰ کھانوں کی خوشبو آ رہی تھی۔ اور داتا صاحب فرماتے پھر انہوں نے خربوزے کھائے، کھانا کھانے کے بعد انہوں نے خربوزے کھائے، اور خربوزے کھاتے تھے تو چھلکے میری طرف پھینکتے تھے، مجھے مارتے تھے اور ساتھ باتیں بھی کرتے تھے، مجھے جناب تانے دیتے تھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ بس جب انہوں نے مجھے چھلکے مارے نا، چھلکے وہ جیسے جیسے چھلکے مجھے لگتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرا روحانی مسئلہ حل فرما دیا۔ میں نے برداشت کیا، میں نے ان کی تکلیف کو برداشت کیا۔ تو دراصل آپ نے سبق یہ دیا کہ زندگی میں تمہیں اگر کوئی پریشانی آئے تو تحمل اور برداشت کا مظاہرہ کیا کرو۔ آج برداشت نہیں ہے، تحمل نہیں ہے، ہم دوسرے کو دیکھ نہیں سکتے، برداشت نہیں کر سکتے۔ کہتے یہ روٹی کیوں کھا رہا ہے، اس نے صحیح کپڑے کیوں پہنے ہوئے ہیں، اس کو اللہ نے گھر کیوں دے دیا ہے۔ آج جیلس پن ہے، حسد ہے، اندر ہی اندر سے ہم کڑتے رہتے ہیں اور اپنی نیکیاں برباد کرتے رہتے ہیں۔ اور حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا، حضرت بائی یزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے آپ فرماتے ہیں کہ حضرت بائی یزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ ایک دفعہ کسی نے بتایا کہ فلاں علاقے میں ایک اللہ کا ولی رہتا ہے، فلاں علاقے میں اللہ کا، بولیے
ولی رہتا ہے تو کہتا میں نے کہا چلے یار اللہ کا ولی ہے، جا کے اس کی زیارت کر لیتے ہیں۔ فرماتے جب میں وہاں گیا نا، میں نے دیکھا وہ مسجد میں آیا تو اس نے مسجد میں کھڑے ہو کے کعبہ شریف کی طرف منہ کر کے تھوک دیا۔ اب فرماتے میں نے اس سے سلام بھی نہیں لیا۔ میں نے کہا یہ کیسا اللہ کا ولی ہے کہ جس کو مسجد کے آداب کا ہی نہیں پتا۔ فرمایا اگر یہ اللہ کا ولی ہوتا، یہ شریعت کو جانتا، یہ شریعت کو نہیں جانتا، فرمایا اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ یہ داتا صاحب سرکار نے ولی کی پہچان دی ہے، جو شریعت کو جاننے والا ہوگا وہی اللہ کا ولی ہوگا۔ آگے فرماتے ہیں حضرت بائی عزیز بستامی کہ میں جب رات کو سویا مجھے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار نصیب ہوا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تجھے اللہ اس کا انعام عطا فرمائے گا۔ پھر فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے اس کی برکت سے شان ولادت عطا فرما دی۔ ایک بات آخر میں، آج 30 اگست ہے اور بانی پاکستان حضرت قبلہ عالم پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا سالانہ عرس پاک ہے۔ ایک بات ان کے حوالے سے، جس وقت وہ پاکستان کے بنانے والے ہیں، پاکستان بن گیا، پاکستان انہوں نے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو 3 چیزیں گفٹ بھیجی، ایک قرآن مجید، ایک مصلی اور ایک تسبیح۔ جب قائد اعظم نے 3 چیزیں دیکھی نا، مسکرانے لگ گئے۔ ساتھیوں نے پوچھا خیر ہے، ساتھ کوئی چٹ تو نہیں آئی کہ کیا لکھا ہے، آپ مسکرا کو رہے ہیں؟ فرمایا پیر صاحب نے مجھے قرآن اس لیے بھیجا ہے کہ ہم نے پاکستان تو بنا دیا ہے، پاکستان کو اگر کامیاب کرنا ہے نظام قرآن کا نافذ کر دو۔ اور مسلح اس لیے بھیجا ہے، جس خدا نے پاکستان دیا ہے اس کی بارگاہ میں سجدہ شکر ادا کرو۔ اور تسبیح اس لیے بھیجی ہے کہ جس نبی کے صدقے اللہ نے پاکستان دیا ہے ان کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھا کرو۔ تو یہ حضور پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں بیٹھنے والے قائد اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کو بھی اولیاء کی برکت سے اتنا علم نصیب ہو گیا تھا، وہ بھی آنے والے کے دل کے حالات کو سمجھ لیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ سمجھ کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاة حی علی الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون
الذين آمنوا وكانوا يتقون. قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه الأقرب: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد قديم كريم مالك بر رؤوف رحيم. الحمد لله الذي جعل يوم الجمعة سيد الأيام ولا نعبد ولا نستعين إلا إياه، وهو الذي فرض صلاة الجمعة بقوله تعالى: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. والصلاة والسلام على خير الأنام وعلى آله وصحابه الكرام، خصوصا على أفضل البشر بعد الأنبياء بالتحقيق أمير المؤمنين أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وعلى الناتج بالصدق والصواب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وعلى أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، وعلى أسد الله الغالب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وعلى الإمامين الهمامين السعيدين الشهيدين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين رضي الله تعالى عنهما، وعلى سائر الصحابة والتابعين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأهم وأعظم وأكبر، والله يعلم ما تصنعون.